اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے خلاف تم پوری دنیا اور جنات اور جتنی مخلوقات ہے سب کو لے آؤ، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے خلاف ہو جائے۔ یہاں ہی ہے یہ جو دنیا دار ہیں جس کو بھوکے کمینے کہنا چاہیے، کہ ایک ایک ووٹ کے لیے پھر ایک ایک دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ ووٹ دے دو ہمیں، ووٹ دے دو ہماری کرسی مضبوط ہو جائے۔ پھر اگر ایک ایک دروازہ کھٹکا کے ووٹ لیتے ہی ہو اگر تو پھر اس دروازے کا دھیان رکھو، پھر اس غریب کا دھیان رکھو جس نے تمہیں ووٹ دیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے تو میری کرسی کو کچھ نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا سجدے میں پڑ جائے، جنات بھی، میری پوری مخلوقات بھی، پھر بھی میں غنی ہوں، میں غنی حمید ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق پڑے گا تو اللہ نے کیا کہا، لی نفس سے ہی، تمہارے نفس کو فرق پڑے گا، تم بچ جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک آیت اور پڑھ لیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب، ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اس آیت کے ساتھ ہی پڑھ لیں کیونکہ سمجھ آئے گی۔ پھر اللہ نے کہا ان کی سٹوری ذرا سن لو تھوڑی سی، کہ وہ بندے کا میں نے ذکر کیوں کیا۔ اب دیکھیں، نہ وہ پیغمبر تھے نہ وہ، بس ایک اللہ کے بندے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حبشی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غلام تھے۔ ایک دفعہ نا کسی محفل میں بیٹھے یہ ایسی نصیحتیں کر رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا بات سنو، تم فلاں قبیلے کے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی جی میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ انہوں نے کہا تم حبشی ہو نا؟ انہوں نے کہا جی جی میں حبشی ہوں۔ انہوں نے کہا تم غلام تھے نا؟ انہوں نے کہا جی جی میں غلام ہوں۔ تو پھر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس بندے نے کہا پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے کہ اس کرسی میں بیٹھ کے تم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا سنو، یہ تم بھی کر سکتے ہو۔ زندگی میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں میں نے کبھی تکبر نہیں کیا، زندگی میں میں نے کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ تعریف کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اور حقدار کا ساتھ دینا ہے، نہ حق کے ساتھ نہیں چلنا۔ یہ باتیں تم بھی کر سکتے ہو۔ اس نے کہا صرف یہ باتیں ہیں، یہ لقمان نے کہا تھا کہ بھائی سچ کا ساتھ دے دو، کسی کا جھوٹے کا ساتھ نہ دو، تو تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، وہ بندہ کہتا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ، اور وہ ہے، اور وہی ہے، یعیذہ، نصیحت کرتے ہوئے، اور وہ یہ تھی کہ یعیذہ، وہ نصیحت کر رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں آج ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اور وہ کی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں، ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں ذرا، ہم اپنے بچے کو بلائیں نا یا بچی کو، تو کہیں ادھر آؤ میری بات سنو، وہ آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ دیکھے فلاں کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، وہ دیکھا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا کیا کیا کر گیا، وہ بیٹی ان کی ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، اور تم دیکھو ذرا وہی کے وہی بیٹھے ہوئے، تم نے نہیں کچھ کرنا۔ ہم یہ کہیں گے۔ اللہ نے لقمان کا ذکر ایسے ہی نہیں قرآن میں رکھ دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج بھی جو ماں اپنے بیٹے کو جب کبھی ملے، 8 دن میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے بیٹے سے یوں بیٹھنے کی، یا کسی وقت ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی، تو جب بیٹا کبھی قریب آ کے بیٹھے تو اسے کوئی قرآن کی چند باتیں سنا دے، اسے یہی نہ یاد کرائے، بیٹے تو نے تو اس دفعہ مجھے پیسے ہی نہیں دیے، بیٹے گھر کے یہ کام تھے وہ ہوئے ہی نہیں۔ ان چیزوں کو نا کبھی ایک طرف رکھ کے کوئی قرآن کی بات سنا دیں، آپ کا بھی ذکر اللہ نا اوپر فرشتوں کی محفل میں آج بھی کرے گا۔ قرآن میں نہیں اگر ہے تو اوپر بھی یہ ذکر یہی ہے۔ اللہ آج بھی اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اس مائی کا، اس عورت کا، اس بندے کا ذکر کرے گا۔ دیکھو اس کے رشتہ دار کہاں پہنچ گئے، اور وہ بیٹا پاس آ کے ماں کے بیٹھا تھا، اس نے کہا بیٹے کبھی صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، کبھی 2-3 آیتیں پڑھا کرو سمجھ کے، نماز پڑھی ہے تم نے آج کی، کوئی دن اسے یاد کرا دیا کریں۔ آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں اگر، تو اللہ آج بھی ذکر کرتا ہے فرشتوں میں ان لوگوں کا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ لقمان ہی نہیں ہے، اللہ نے دیکھیں باتیں کیا ہیں، آپ کو ہمیں لگ رہا ہوگا عام سی باتیں ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا اس بندے کا، اور وہ پیغمبر نہیں تھے۔ اللہ نے کہا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا ادھر آؤ بیٹے، ایک میری نصیحت سن لو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنا۔ ہم نے کبھی اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ بیٹے اگر تم کوئی کام کرتے ہو، اپنا کوئی بزنس کر رہے ہو، تو فلاں فلاں کی طرف نہ دیکھنا، صرف اللہ سے مانگنا، اور جتنا مل جائے نا اس پہ شکر کرنا۔ جتنا تمہاری ذات پہ خرچ ہوا، جتنا تم نے میری ذات پہ خرچ کیا، جتنا تم نے اس گھر پہ خرچ کیا، وہ ہم نے اپنے نفس پہ خرچ کیا، باقی اگر تم چل گئے اس دنیا سے یا میں چل گئی، وہی رہ جانا ہے۔
یہ بات بچوں کو، تو آج بھی ہم بھی اللہ کے نزدیک لقمان ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کبھی بھی. ان الشرک، بے شک جو شرک ہے نا، لا ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں اللہ کو اتنا، یہ بات اس لیے ان کی پسند آئی ہوگی اللہ کو کہ دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت پہلے یہ کی کہ شرک نہ کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نزدیک ٹھیک ہے جو ظلم ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کسی نے کوئی ڈاکہ مارا، گھر لوٹ کے لے گیا، وہ بیچارے کنگال ہو گئے، بہت بڑا ظلم کیا. کسی نے کوئی بچی کڈنیپ کر لی، اس کا ریپ کیا، بہت بڑا ظلم ہوا. کسی نے کوئی قتل کر دیے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا. یہ ظلم ہیں، لیکن یہ سارے ظلم وہ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں اللہ معاف کر دے گا. کیسی بات ہے. وہ ماں نے جو ابھی قتل کیا اپنے بچوں کے، وہ رو رو کے کس طرح اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کے کسی وقت رو کے معافیاں مانگ رہی ہوگی، ہمیں کیا پتا. اس وقت شیطان آیا، اس نے کر دیا. یہ معاف کر دے گا. شرک کرے گی تو وہ بازار پہ جاتی رہی اور بابے کو کسی کو مانگتی رہی اور اس کے کہنے سے اپنے بچوں کو قتل کیا. یہ ہے ظلم عظیم، یہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کیونکہ جب ایک حدیث ہے نا تو وہ سچ ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہ کر کے آ جاؤ. اچھا زمین سے لے کے نا آسمان تک گناہ ہوں گے کسی کے. وہ جس نے 99 قتل بھی کیے تھے تو وہ آسمان تک تو نہیں نہ ہوئے تھے. پہلے یہ ادھر تک ہی گئے ہوں گے بس، ہمیں کچھ کلومیٹر اوپر بس. لیکن وہ معاف کر دے گا اللہ. شرک کیا اور معافی نہ مانگی زندگی میں تو کوئی معافی نہیں. ہاں معافی اگر مانگ لی، کیونکہ دیکھیں شرک آخر کوئی بت پوج رہا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے جب سمجھ آ گئی وہ آ گیا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، تو اللہ نے دیکھیں اس کے وہ بت پوجنا، اس کی وہ ساری پیچھے جتنے اس نے شرک کیے معاف ہو گئے نا، کیونکہ اس نے معافی مانگ لی. اس نے نا معافی مانگ لی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے، لیکن اگر زندگی میں معافی نہ مانگی تو پھر کوئی معافی نہیں ہے اللہ نے کہا. تو اس لیے شرک کی معافی زندگی میں ہی مانگ لو اگر کیا ہے تو. کیونکہ ایک بابا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بزرگ، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میرے پچھلے گناہ جو میں بتوں کو پوجتا رہا، جو میں شرک کرتا رہا، جو میں نے اور بھی گناہ کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت تم نے کلمہ پڑھا پچھلے سارے گناہ معاف. ہاں اب کلمہ پڑھ کے نہ کرنا. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کیا نہیں کرتے بتائیں. کلمے کے نام سے پاکستان لیا اور پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا. یہ کلمے کے نام سے ہے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں پر تو اٹ پٹو شریک ہے. جگہ جگہ ہر گلی میں مزار، ہر گلی میں منتیں، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی چراغ، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی چیز. یہ لا الہ الا اللہ پہ لیا ہوا پاکستان ہے. تو خود سوچ لیں آپ. تو یہ شرک جو ہے یہ معاف نہیں ہونا.